بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد سے بھی؟ ارشاد ہوا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرج خلائق اور مقام امن قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے رب اسے امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا، جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بناؤ، اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے۔ بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے۔ اور ملت ابراہیم سے اب کوئی انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنایا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو۔ کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو۔ کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو۔